اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ 1468ویں حدیث پاک تک پہنچا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا تو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ ابن جمیل ایک شخص تھے، حضرت خالد بن ولید اور حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہم، انہوں نے زکوٰۃ سے منع کر دیا ہے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوابات دیے، اور ابن جمیل کے بارے میں تو سرکار نے فرمایا کہ اسے صرف یہی ناگوار گزرا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اس کو غنی کر دیا ہے۔ اس کی میں نے وضاحت کی تھی کہ یہ ابن جمیل اس وقت تک نفاق میں مبتلا تھا اور اس نے زکوٰۃ سے واقعی منع کر دیا تھا، اور نبی کریم نے اس کے بارے میں صرف اتنا ہی کہا کہ اس کو یہی برا لگا نا کہ اللہ اس کے رسول نے غنی کر دیا اور غنی ہوا تو اب مجھے زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، اس وجہ سے اس نے زکوٰۃ سے منع کیا۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا تھا، لیکن جیسے ہم آپ کو بتایا تھا کہ کچھ عرصے بعد اس نے توبہ کر لی تھی اور یہ گناہوں سے باز آ گیا تھا، اور بالکل اس کے عمل سب عمدہ ہو گئے تھے، گویا کہ وصف صحابیت مکمل طور پہ حاصل ہو گئی تھی۔ دوسرے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھے، سرکار نے ان کا دفاع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم نے ان کے بارے میں اس طرح کی خبر دے کے بڑا ظلم کیا، ان کے پاس جو زرہیں ہیں، جو ہتھیار ہیں، وہ تو انہوں نے اللہ کے لیے وقف کر دیے ہیں، گویا کہ ان کی ذاتی ملکیت میں ایسا مال ہے ہی نہیں کہ اس پہ زکوٰۃ بنے، اور تم نے خواہ ان کے بارے میں گمان کر کے میرے سامنے ان چیزوں کو ذکر کیا۔ اس پہ ہمارا کلام چل رہا تھا کہ بعض اوقات ہم کسی شخص کو کے ظاہر کو دیکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے دل میں کوئی برا گمان پیدا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں بدگمانی۔ اب اس بدگمانی کو یقین کے درجے تک پہنچانا غلط ہوتا ہے۔ اب اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے، اگرچہ پہلے ہم کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں لیکن موقع کی مناسبت سے سمجھا دیتا ہوں کہ ایک تو برا گمان پیدا ہوتا ہے کسی شخص کے خود ذاتی برے عمل کی وجہ سے۔ مثلا ایک آدمی ہمارے سامنے 2-3 دفعہ جھوٹ بول چکا ہے، جھوٹ پکڑا بھی جا چکا ہے، اب وہ کبھی بیٹھا ہوا تھا، بات کر رہا تھا اور کوئی چیز کہنے لگا، کوئی خبر دینے لگا، تو ہمارے دل میں گمان آیا کہ نہیں یار پہلے بھی فراڈ کرتا رہا ہے، جھوٹ بولتا رہا ہے، اب بھی لگتا ہے جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اب یہ جو گمان ہمارے دل میں آیا، اس میں ہم فی الحال اس گمان میں کوئی گناہ گار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ہمارے اس گمان کرنے پر ایک واضح قرینہ، ایک نشانی، ایک علامت موجود ہے، اور وہ ہے اس شخص کا ماضی کا عمل۔ تو یہ لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ تحقیق نہ کر لیں، اس کو یقین نہ بننے دیں۔ یقین کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم زبان سے کہیں کہ یہ ایسا ہی ہے، حالانکہ تحقیق نہیں ہے، بس ہم کہیں یہ بھی جھوٹ ہی بول رہا ہے، تو یہ آپ نے جب یہ اتنے یقینی انداز سے کہہ دیا، حالانکہ دل میں گمان تھا، تحقیق بھی نہیں کی، تو کیسے کہہ رہے ہیں آپ بتائیں؟ بھئی میرا گمان ہے، اس کا مطلب ہے گمان تھا، آپ نے اس کو بیان کر کے یقین بنایا۔ اب اگر وہ ایسا نہیں ہوگا تو ہم گناہ گار ہوں گے، یا پھر ہم اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں۔ جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں مثال دی تھی کہ کسی شخص نے ہم سے کچھ مانگا اور وہ ایسی کرتا ہے کہ لوگوں سے مانگتا تانگتا رہتا ہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں اس کی جیب میں تو پہلے ہی پیسے تھے، ایسی مانگ رہا ہے، اب یہ قرینہ ہے نا۔ تو اب اس نے جب مانگا تو میرے دل میں گمان ہوا کہ نہیں اب بھی شاید یہ فراڈ ہی کر رہا ہوگا، اس کی جیب میں پیسہ ہوگا ویسے ہی مانگ رہا ہے، تو میں نے اب اس گمان کے تقاضے کے مطابق عمل کیا، اور میں نے کہا یار میرے پاس ابھی کچھ نہیں، میں نہیں دے سکتا ہوں، حالانکہ موجود ہے۔ تو اب یہ گویا کہ میں نے اس گمان کو یقین کے درجے میں لا کر اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرتے ہوئے اس کو منع کیا ہے۔ تو اگر وہ ویسا نہیں ہے تو اس میں گناہ کا پہلو ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی شخص ایسا ہے جس نے خود اپنے ماضی کے غلط عمل سے اپنے آپ کو بدگمانی پہ پیش کیا اور آپ کے دل میں گمان پیدا ہوا، تو جب تک یقین حاصل نہ ہو اس کو کنفرم اس کو نہ کریں، اس کے بارے میں یقینی طور پہ نہ کلام کریں، نہ اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں، ورنہ گناہ گار ہوں گے۔ اچھا، ایک اور صورت یہ ہوتی ہے کہ اس شخص کا ماضی بالکل صاف ستھرا ہے اور ہم پھر بھی بدگمانی کر رہے ہیں۔ مثلا ایک شخص ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، باشرع ہے، کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا، اب وہ آپ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میں آج کل پریشان ہوں، اگر آپ میری کوئی مدد کر دیں۔ اب آپ سوچیں یار زمانہ بڑا خراب ہے، معاشرے میں تو بڑے لوگ ایسی جھوٹ بول کے لے رہے ہیں، تو یہ بھی جھوٹ بول رہا ہوگا۔ تو اس خاص پرٹیکولر اس شخص کے بارے میں کیوں آپ نے برا گمان کیا؟
کیا اس کا ماضی ایسا ہے؟ نہیں، ماضی تو ایسا نہیں ہے، تو بھئی پھر گمان کیوں کیا؟ تو یاد رکھیں کہ ایسے مسلمان کے بارے میں تو دل میں بدگمانی آنا تو برا نہیں ہے، کیونکہ اچانک خیال شیطان ڈالتا ہے، لیکن اس کو سوچنا، اس کے بارے میں تھوڑے پختگی پیدا کرنا اور پھر اس کو یقین کے درجے تک پہنچا دینا، یہ سب کا سب پروسیس قابل گرفت ہوتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہ اس کو ظلم سے تعبیر کیا کہ جس شخص میں کوئی خرابی کی علامت نہ ہو اور اس کے بارے میں آپ برا گمان کریں۔ اب دیکھیں نا، کچھ لوگوں نے گمان کیا اور کرنے کے بعد اس کو کہہ بھی دیا، گویا کہ جو دل میں گمان آیا تھا اس کو یقین کا درجہ دے دیا، تو سرکار نے اس کو ظلم سے تعبیر فرمایا۔ اس سے ذرا اجتناب کریں، ہماری بہنیں بھی توجہ کریں، ہمارے بھائی بھی۔ اگر آپ کے سامنے کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو گمان پیدا ہوا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ چور ہے، یہ فراڈ کر رہا ہے، یہ غلط آدمی ہے، تو سوچئے کیوں آیا؟ اگر اس کی سابقہ زندگی ایسی ہی ہے آپ کے سامنے، تو اب یہ گمان آنا برا نہیں ہے، اور اس گمان کو اپنے دل میں رکھ کر آپ کوئی احتیاطی تدبیر اختیار کریں تو منع بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر سامنے والا ایسا نہیں ہے، پہلی مرتبہ آپ کی ملاقات ہوئی، اجنبی ہے، یا آپ اس کو پہلے سے جانتے ہیں، صحیح آدمی ہے، تو پھر اس کے بارے میں بدگمانی پیدا کرنا، اس کو جان بوجھ کے دل میں جگہ دینا، پھر اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا، یہ غلط ہے۔ دوسری اس جگہ سے یہ پتہ چلا کہ اگر اپنے کوئی کسی مسلمان بھائی کے بارے میں کوئی منفی رویہ اختیار کرتا ہے اور ہم اس کا دفاع کر سکتے ہوں، تو پھر ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ نبی کریم کی سنت ہے کہ اس مسلمان بھائی کا دفاع کرنا۔ اب ہمارے ہاں ایسے ہوتا ہے، ہم بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی آ کے کہتا ہے پتہ چلا اس کے بارے میں یوں، اچھا اب ہم نہ تحقیق کریں گے نہ کچھ، ہم بعض اوقات اسی کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور یا پھر ہم اس کی باتیں خوشی سے سنتے ہیں، بڑے کان لگا کے دل لگا کے سنتے ہیں، اور کہتے ہیں یار یہ ذرا مجھے میسج تو کر دے اس کی بات، وہ جو چیز تیرے ہاتھ میں آئی وہ میسج کرتا ہے، ہم آگے فارورڈ کرتے ہیں۔ تو اس طرح ہم اپنے مسلمان بھائی کا دفاع نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ سنی سنائی بات کو بنیاد بنا کر دوسروں کے ساتھ مل کر بیچارے کو اور گڑھے میں دھکا دے رہے ہوتے ہیں۔ اب اس میں یاد رکھیں کہ اگر فرض کر لیں وہ صحیح بات بھی آ کے بتا رہا تھا، پھر بھی اپنے مسلمان بھائی کا پردہ رکھنا واجب ہوتا ہے، اس کو ذلیل کرنا، بے عزت کرنا، اور اس کا اگر واقعی عیب بھی ہو تو ان لوگوں تک پہنچانا جو جانتے بھی نہیں ہیں، یہ اس میں کوئی نیکی نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے۔ اور اگر معاملہ یہ ہو کہ یہ آنے والا خود بدگمانی کا شکار ہو کے بول رہا ہے، تحقیق اس کے پاس بھی نہیں ہے، یا معاذ اللہ جھوٹ بول رہا ہے، جیسے آج کل بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کسی بھی دشمنی میں کسی کو بھی بدنام کرنے کے لیے اس طرح کے کام کرتے ہیں، یا پھر بالکل ہی جاہل ہے، اس کو یہی نہیں پتا کہ وہ سامنے والے نے غلط کام کیا ہے بھی ہے کہ نہیں کیا، وہ اس کے صحیح کام کو بھی غلط سمجھ کے آ کے آپ کو بتا رہا ہے۔ تینوں صورتوں کے میں ہم گناہگار ہوں گے کہ اگر اس کی بات کو ہم سنتے ہیں اور اپنے مسلمان بھائی کا دفاع نہ کریں۔ تو یاد رکھیں کہ یا تو سنیں ہی نہیں، منع کر دیں، اور اگر آپ کے سامنے کوئی بیان کرتا ہے تو اگر پیٹھ پیچھے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں برا کہہ رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں ہے، تو پھر ہمیں دفاع کرنا واجب ہے، اس مسلمان بھائی کی عزت بچانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ایسا نہ ہو، بلکہ جیسے اب آج کل ہوتا ہے، یار کون برا بنے، ہمیں کیا ضرورت ہے برا بننے کی، یہ کر رہا ہے برائی اس شخص کی تو یہ جانے وہ جانے، بھئی تو پھر سن کیوں رہے ہیں آپ، اٹھ جائیں یہاں سے، یا منع کریں بھی میرے سامنے غیبت برائی نہ کرو کسی کی، تم جانو تمہارا کام جا، مجھے کیوں بتا رہو۔ لیکن اگر آپ نے خاموشی سے سنا، بلکہ مزے لے کر سنا، اور پھر اس کو آگے فارورڈ بھی کر دیا، تو سننا بھی گناہ، آگے بھیجنا بھی گناہ۔ اس لیے ان چیزوں میں ذرا یہ روزمرہ کے معاملات ہیں، ہم ان پہ توجہ نہیں کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہمارے گھروں میں، ہماری فیملی میں ایسی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، دوستوں کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں، اہل محلہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم کسی ایک دوسرے مسلمان بھائی کا دفاع نہیں کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں اگر آپ کسی کا دفاع کریں گے پیٹھ پیچھے، اللہ تبارک و تعالی کسی کو توفیق عطا فرمائے گا کہ جب کوئی اسی طرح آپ کی غیر موجودگی میں برائی کر رہا ہوگا، آپ کی برائی کر رہا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کسی کو مقرر کرے گا جو آپ کا دفاع کرے گا اور کہے گا نہیں ان کے بارے میں نہ کہو، بہت اچھا آدمی ہے یہ وہ، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈالے گا۔ اس لیے خلاصہ کلام یہی ہوا کہ اگر ہم کسی مسلمان بھائی کی اس کے پیٹھ پیچھے اس کو ذلیل کرنے یا برائی بیان کرنے والی کسی بھی حرکت کو روکتے ہیں، اس کا دفاع کرتے ہیں، تو حقیقتاً ہم اس کا دفاع نہیں کر رہے، یہ اللہ کی ہم تائید طلب کر کے اپنا دفاع کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر کسی اور کو مقرر کرے گا جو ہماری عزت کی حفاظت کرے گا۔ تو اس لیے اس پہ بڑی توجہ کرنی چاہیے۔ اور تیسرے حضرت عباس بن عبد المطلب
تو سرکار نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ کے رسول کے چچا ہیں، یعنی میرے چچا ہیں، تو یہ زکوٰۃ ان پر صدقہ ہے۔ اور فرمایا اور اس کے ساتھ اس کی ایک اور مثل ہے، یعنی صدقہ بھی ہے اور بھی ان کے لیے ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہاں زکوٰۃ سے مراد، صدقے سے مراد زکوٰۃ ہے، تو حضرت عباس بن عبد المطلب تو زکوٰۃ کے اہل نہیں ہیں، ہاشمی ہیں، تو پھر یہ زکوٰۃ ان کو کیسے؟ اس کا جواب علماء نے یہ دیا کہ یہ آل رسول پر یا ہاشمی حضرات پر زکوٰۃ کے وصول کرنے کے حرام ہونے سے پہلے کی بات ہے، تو لہٰذا اس پہ کوئی اعتراض نہیں آئے گا۔ یا یہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاصہ ہے کہ سرکار نے ان کے لیے اجازت دی، یا اس میں ایک تعویل یہ بھی کی گئی ہے کہ جیسے ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے سرکار نے فرمایا کہ حضرت عباس سے زکوٰۃ کی وصول یابی 2 سال کے لیے مؤخر کر دو۔ یہ مراد تھی سرکار کی کہ ان کے لیے زکوٰۃ، ان کے لیے کیا مطلب، یعنی ابھی نہ لو، ان کے پاس مال رہنے دو، ان کو ہم نے 1-2 سال کی مہلت دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو لوگوں کے دل میں وسوسہ آ رہا تھا، یہ خیال آ رہا تھا، وہ ظاہر کے اعتبار سے تو ٹھیک تھا کہ واقعی وہ زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے، لیکن ان کے ساتھ جو عذر تھا اس کو سرکار نے بیان فرمایا۔ تو امید ہے کہ حدیث آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب الاستعفاف عن المسألتی، سوال کرنے سے رکنے کا باب۔ مسئلہ جو ہے وہ اب جیسے ہم مسئلہ پوچھتے ہیں یہ بھی ہوتا ہے، اور ایک مسئلہ سوال کرنے کا معنی ہوتا ہے، یعنی مسئلہ مصدر ہے، سوال بھی آتا ہے اور مسئلہ، یہ دونوں جو ہیں ہم معنی ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں اردو میں مسئلہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی سوال پوچھنا، اور جو سوال کرنا ہوتا ہے اس کا مطلب بعض اوقات مانگنا بھی ہوتا ہے۔ مسئلہ کو مانگنے میں استعمال نہیں کرتے ہیں، اس نے مسئلہ کیا، بھئی کیا کیا؟ پیسے مانگے تھے، ہم کہیں گے مسئلہ کیا، مسئلہ تو پوچھا جاتا ہے بھائی، سوال کیا یہ کہو، تو لیکن یہ ہیں دونوں ہم معنی عرب کے اندر۔ تو یہاں پر یہ باب الاستعفاف عن المسألتی، سوال کرنے سے رک جانے کا باب۔ حدیث نمبر ہے 1469، 1469۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ انصار میں سے کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یعنی مال طلب کیا، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا کر دیا۔ انہوں نے پھر سوال کیا تو آپ نے ان کو مزید عطا فرمایا، حتیٰ کہ آپ کے پاس جو مال تھا وہ ختم ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا میرے پاس جو بھی اچھی چیز ہوگی میں اس کو تم سے بچا کر جمع نہیں رکھوں گا، اور جو شخص سوال سے رکے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس سے فقر کو روک کر رکھے گا، محتاجی کو روک کر رکھے گا، اور جو شخص مال سے بے نیاز رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دے گا، اور جو شخص صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو صابر بنا دے گا، اور کسی شخص کو صبر سے اچھی اور وسیع کوئی چیز نہیں دی گئی۔ تو دیکھیں جب یہ کچھ مال غنیمت آتا تھا یا اور صدقے کا مال جمع ہو جاتا تو جو غریب صحابہ تھے بعض اوقات وہ آتے، یا مال غنیمت جیسے تقسیم ہوتا تھا مسلمانوں میں تو یا مجاہدین وغیرہ ہوتے تھے وہ آ کر لے لیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح ایک دفعہ کچھ مال تھا تو انصار صحابہ آئے، انہوں نے مانگا، سرکار نے عطا فرمایا، پھر مانگا، پھر عطا کر دیا، حتیٰ کہ سب بانٹ دیا۔ اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ یہ گمان کوئی نہ کرے کہ شاید اور بھی ہے اور سرکار منع فرما رہے ہیں یا روک رہے ہیں، تو سرکار نے فرمایا کہ تم بے فکر رہو، اگر میرے پاس کچھ موجود ہوگا تو میں کبھی تم سے روک کر نہیں رکھوں گا، سب دے دوں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو سوال ایسا ہو کہ جس میں ذلت کا پہلو نہ ہو اور وہ ناجائز سوال نہ ہو وہ منع نہیں ہے، ورنہ اگر انہوں نے پہلی مرتبہ مانگا تو سرکار پہلی منع کر دیتے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس سوال میں ذلت ہو کہ ہم سامنے والے سے مانگیں گے وہ دے گا کچھ نہیں، ذلیل کرے گا، ہمیں بے عزت کرے گا، ایسے شخص سے سوال کرنا سختی سے منع ہوتا ہے، کیونکہ مومن کا ایک وقار ہے اور مانگنے سے ویسے وقار زائل ہوتا ہے، اور سامنے والا آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کو ذلیل کر دے گا تو اس سے ہرگز نہ طلب کیا جائے۔ دوسرا، ضرورت سے زائد نہ مانگا جائے، اگر آپ کے پاس چیز موجود ہے، مال موجود ہے تو پھر کیوں کسی سے مانگیں؟ ہم لوگ بظاہر، میں نے پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ ہمارے گھر میں سونا پڑا ہوتا ہے،
چاندی پڑی ہوئی ہے، زمینیں ہیں، پلاٹس ہیں، مکان ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں گھر میں پتی ختم ہو گئی، چائے ختم ہو گئی، فلاں چیز ختم ہو گئی، فلاں چیز، مہینے کا اینڈ آ رہا ہے، تو ہم فوراً تنگ دست بن جاتے ہیں. پھر کسی سے کہتے ہیں تھوڑے بہت پیسے دے دو، تنخواہ ملے گی تو میں دے دوں گا. بھئی آپ کیوں پیسہ مانگ رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی کیش نہیں ہے. کیش نہیں تو آپ کے پاس سونا ہے، آپ سونا بیچیں. کیوں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں؟ یاد رکھیں جب تک کسی بھی شکل میں مال موجود ہو تو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، سوال کرنا منع ہوتا ہے، تو بالکل نہیں مانگنا چاہیے. ہاں جیسے دوستوں میں آپس میں تھوڑا بہت چل جاتا ہے کہ جیسے یار پین دینا، ذرا یار یہ کاپی دینا، ذرا اسکوٹر دینا، میں روڈ سے کچھ چیز لے کر آ رہا ہوں. تو یہ تھوڑی چیزیں تو چل جاتی ہیں، لیکن باقاعدہ مطلب بڑی چیز کا سوال کرنا اور اس کو عادت بنا لینا، اب چاہے چھوٹی چیز بھی ہو، بار بار پین مانگ رہے ہیں، بار بار یا سگریٹ تو پلا دو، یا چائے تو پلا دو، یا اسکوٹر تو دینا، روزانہ اسکوٹر کسی نہ کسی کے لے کے گھومتے پھرتے رہتے ہیں، تو یہ غلط چیز ہوتی ہے کہ مانگنے کی عادت بھی بری ہوتی ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر مانگنا ایسا ہو کہ آدمی اپنے آپ کو ذلت پر پیش کر رہا ہو، نمبر 2 بطور پیشہ اختیار کر لیا، نمبر 3 بطور عادت اختیار کر لیا، اور خصوصاً یہ بلا ضرورت بھی ہو، تو یہ سب کا سب گناہ ہے اور حرام ہے، اور اس کے بارے میں وعیدات ہیں جو میں انشاءاللہ آپ کو عرض کروں گا. تو اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوا اگر وہ انصار صحابہ نے سوال کی تکرار کی تھی تو اس میں یہ دونوں پہلو نہیں تھے، اگر ہوتے تو اللہ کے نبی منع فرما دیتے. وہ واقعی تنگ دست تھے، وہ واقعی مجبور تھے، واقعی ان کو زیادہ چیز کی ضرورت تھی، تو انہوں نے طلب کیا تو سرکار نے عطا فرمایا. اور یہ وعید ان کو نہیں بیان کی کہ تم جو بار بار مانگ رہے ہو گناہ گار ہو رہے ہو، نہیں. ہاں اتنا ضرور سرکار نے فرمایا کہ میرے پاس جو بھی اچھی چیز ہوگی میں اس کو تم سے بچا کر جمع نہیں رکھوں گا، دے دوں گا تمہیں. یہ تو چلیں ایک یہ ہے کہ بھی مال غنیمت آیا، تقسیم ہی کرنا تھا، سرکار نے کر دیا. سرکار تو اپنی ذاتی ملکیت کی چیزیں اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، سب عطا فرما دیا کرتے تھے. اور گھر والوں کی تربیت دیکھیں کیسی کرتے تھے. سرکار ایک دفعہ تشریف لائے تو ایک زوجہ محترمہ سے فرمایا گھر میں کچھ ہے؟ عرض کی کہ جی ہاں بکری کی دستی ہے، وہ کسی نے تحفہ دی تھی، باقی تو صدقہ کر دی، یہی باقی ہے. سرکار نے فرمایا کہ نہیں، جو دے دیا وہ باقی ہے. دیکھیں کتنی پیاری تعلیم ہے کہ جو دنیا میں روک لیا اپنی ذات کے لیے، یہ تو پھر ہمارے لیے ہوا نا. اصل میں باقی کون سی چیز ہوتی ہے؟ جو ہم اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں وہ آخرت میں ملے گی، تو باقی تو وہ ہے. تو یہ کتنی پیاری سوچ ہے. تو سرکار جمع نہیں رکھتے تھے، دے دیا کرتے تھے. اس پہ انشاءاللہ مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی